ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں کی وجہ سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ اس جنگل میں ایک ننھا زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ سیدھا سادہ اور بھولا بالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زرافے کو دیکھا تو یہ حیرت ہونے لگی کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھیلتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زرافے سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زرافہ ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ اتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر، ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈنگے جانور سے دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زرافہ کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پھل توڑ کر زرافے کی طرف پھینکا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ گیا اور سارا رس زرافے کے منہ پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھیلتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ رونے لگا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلے جائیں گے۔ صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جنگل سے کافی دور آ گئے تھے۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسے کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گھررایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کبھی کھیچ ہی کھا کر ہنس رہے تھے، وہ زیادہ دیر تک ہنس نہ سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم اس درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر سپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے، اس کے تیز نکیلے دانت ان کی طرف ہیں۔ وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا۔ وہ دونوں بہت ڈر گئے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں۔ انہیں اپنی شرارت پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی کہ گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پشت پر بیٹھ جاؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی زرافہ کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن انہیں اپنی جان بھی بچانی تھی، تو اس لیے وہ زرافے کی پشت پر سوار ہو گئے۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے زرافہ انہیں شیر سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ پھر جراف نے ان دونوں سے کہا، تم دونوں نے اس دن میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا بہت مذاق اڑایا تھا، آج دیکھ لیا نا تم لوگوں نے، انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی، لمبی گردن کی وجہ سے میں تم لوگوں کو دیکھ سکا اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے تیز دوڑ سکا۔ اپنی اس دن کی حرکت پر بندروں کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے زرافے سے کہا، دوست ہمیں معاف کر دو۔ زرافے نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زرافے نے ان کو معاف کر دیا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے کہا، آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زرافہ بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔